حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 فروری ہفتے کا دن ہے آج، اور 12 رجب ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کے ترجمان مولوی ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی۔ انہوں نے بتایا کہ اسلامی امارات افغانستان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ صاحب نے متعدد سیکیورٹی یونٹس کے کمانڈر سے ملاقات کی، اور اس میٹنگ میں اسلامی امارات افغانستان کی 207 الفروق کور، 203 منصور کور، 217 عمری کور اور 201 خالد بن ولید کور کے کمانڈرز شامل تھے، اور دیگر اعلیٰ حکام جو سیکیورٹی ایجنسیز میں کام کرتے ہیں اور ملٹری میں کام کرتے ہیں، انہوں نے شرکت کی۔ امیر المومنین افغانستان ملا ہیبت اللہ اخونزادہ صاحب نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرحدوں کی سخت حفاظت کرنے، فوجی صفوں میں صفائی، مجاہدین کی اخلاقی اور فوجی تربیت پر دھیان دینے اور ان کے مسائل کو حل کرنے پر زور دیا۔ نظام کو مضبوط بنانے اور شرعی احکام کے نفاذ سے متعلق ضروری ہدایات ان کمانڈرز اور سیکیورٹی احکام کو دی گئی۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ دنیا کے 50 سے زائد ممالک کی مشترکہ فوجوں نے پوری طاقت کے ساتھ لاکھوں فوجیوں کے ذریعے ہمارے ملک پر حملہ کیا اور ہمیں شکست دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنی پوری طاقت استعمال کی، لیکن وہ یہاں سے ناکام واپس لوٹے۔ افغان مسلمانوں نے بڑی بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور انہیں میدان سے بھگایا اور انہیں شکست دی، جس کی وجہ سے اب ہم پر ان کا کوئی دباؤ انہیں فائدہ نہیں دے رہا، بلکہ بد اعتمادی کا باعث بن رہے ہیں۔ یعنی کہ وہ جتنا بھی اسلامی امارات پر اپنا دباؤ یا پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلامی امارات اسے پیچھے دھکیل دیتی ہے اور انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور وہ اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مار رہے ہیں، وہ اپنے اوپر وہ بد اعتمادی کا شکار ہیں۔ افغانستان کے مسلمان عوام اسلامی نظام چاہتی ہے اور یہ سیکولرزم کو رد کر چکی ہے، سیکولرزم کو پسند نہیں کرتی اور نہ ہی اسے پروان چڑھنے دیا ہے۔ اس کے لیے عوام ہمارا ساتھ دے تاکہ ہم نظام اسلام کے ساتھ ملک میں روشنی پھیلائیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم شریعت کے خلاف قدم اٹھائیں تو ہمارا حال بھی کرپٹ حکمرانوں، کرپٹ انتظامیہ جیسا ہوگا۔ عوام ہمارے خلاف ہو جائے گی اور ہمیں بھگا دے گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عوام کی بھرپور خدمت کریں، اور ہم حکمران نہیں بلکہ خادم ہیں۔ یہ جو آپ نے سنا ہے، لوگ حکمرانی میں آتے ہیں تو پھر وہ اپنی جناب ساری بادشاہی کرتے ہیں، خود کو اپنے مزے لیتے ہیں، اپنی یاشیوں میں لوٹتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم حکمرانی عوام کے خادم ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ اور ہماری عوام ہم سے راضی ہے تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملا صاحب نے کمانڈروں کو کہا کہ ہمارے ملک میں بہت سے عوامی فلاحی کاموں کی ضرورت ہے، جس پر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملٹری کور، صوبائی انتظامیہ، فلاح و بہبود کے ادارے، دیہی ترقی تعمیراتی تعمیر نو، بلدیات اور بعض دیگر ادارے مل کر کام کریں، اور ہم نے صوبوں میں بڑی اور چھوٹی سڑکوں، ڈیموں، ریلوں اور پلوں کی تعمیر اور دیگر عوامی کاموں کے لیے مشترکہ کمیٹی بنائی ہیں۔ کاموں کے مل کر کرنے کے لیے کور کمانڈرز کی بھی ہمیں مدد کی ضرورت ہے، اور کور کمانڈرز کی گاڑیاں جسے عوامی فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، ضرورت پڑنے پر ان تمام کمیٹیوں کے اختیار میں دی جائیں گی تاکہ وہ ان سے اپنا کام لیں اور عوامی خدمت فراہم کریں، تاکہ عوام کو سہولیات فوری اور تسلسل کے ساتھ فراہم کی جائیں۔ اس کے علاوہ اس میٹنگ میں سیکیورٹی عہدیداران کے مسائل اور ان کی تجاویز بھی سنی گئی اور انہیں ضروری ہدایات دی گئی۔ عوامی سرمایہ عوام کے لیے۔ اس کے برعکس بھی پیچھے 2 سے 3 واقعے اسلامی امارات افغانستان میں ایسے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں پر آگ لگی ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے کچھ دن پہلے وہاں پہ ایک ٹنل میں دھماکہ ہو گیا تھا، کوئی ٹینکر پھٹ گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ پچھلے کچھ دنوں میں ایرانی انجینئرز کام کرنے کے لیے آ رہے تھے اور ریلوے لائنز کے لیے،
اور برف میں وہ پھنس گئے تھے۔ ان تینوں مقامات پر ڈیفنس جو ان کی ہے وزارت دفاع، انہوں نے اپنے ہیلی کاپٹرز کا استعمال کیا۔ اور ہمارے ہاں ایسا رواج ہے کہ جب خیبر پختونخوا میں سیلاب آیا تو جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کا ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کے لیے کسی نے کوئی بات کی یا کوئی اس طرح کے معاملات، تو انہوں نے کہا جی یہ ان کی ملکیت ہے۔ ان کی ملکیت نہیں ہے، عوام کی ملکیت ہے۔ تمام تر اثاثے جو ملک کے ہیں وہ عوام کے ہیں، اور عوام کا ہی ان پر حق ہوتا ہے۔ جو اس جگہ پر لوگ کام کرتے ہوتے ہیں وہ خاتم ہوتے ہیں۔ اور یہ اسلامی نظام اور دوسرے سیکولرزم نظاموں میں فرق ہے کہ اسلامی نظام کے نمائندے اسلام کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی عوام کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کی ترجیحات ان کی عوام ہوتی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اور ان کو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شنودی ان کی طرف ان کی نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس لیے وہ عوام کے خدمت کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کی تمام تر جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ عوام کی خوشیوں میں شامل ہوتی ہیں۔ اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ ہم پر آئیں، ایسے لوگ ہمارے حکمران بنیں، تو ہمیں اسلام کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنا پڑے گا، ہمیں اسلام کو اپنے دلوں میں جگہ دینی پڑے گی، اور اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کرنے والوں کا ساتھ دینا پڑے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔